اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب کھول کر اڑ جائیں. زندگی انسان کی مان مرغ خوش نوا شاخ پر بیٹھا کئی دم چہچہایا اڑ گیا. رمضان المبارک کی بات ہو رہی. آخری اشرا 23واں روزہ 24ویں تراویح پڑھی جائے. ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. اس نے رپورٹ جا کے دینی ہے. رپورٹ دے کس نے کتنی قدر کی، کس نے کتنے روزے رکھے، کس نے کتنی تراویح پڑھی، کس نے کتنی عبادت کی، تلاوت کی. ابھی موقع ہے. ہم آج رمضان کو بھی راضی کرنے یہ ہماری سفارش کرے اور اس کی سفارش رد بھی نہیں. دوسرا قرآن ہے جس سے رمضان کو بھی شان ملی ہے. اللہ تعالیٰ تعارف کراتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اترا ہے. قرآن کے اترنے کی وجہ سے رمضان کو بھی شان ملی. تو قرآن ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہے. فضائل تو ہم بار بار رمضان کے بھی اور قرآن کے بھی بیان کرتے ہیں. عملی طور پر بھی ہم چلیں، احکام بھی اس کے اندر جو ہیں وہ سیکھیں اور اس پر عمل کریں. سورہ روم کی آیت تلاوت کی ہے میں نے. ارشاد باری ہے فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل. لوگوں اپنے رشتہ داروں کا حق دے دیا کرو، مسکینوں کا حق بھی دے دیا کرو.
اور مسافروں کا حق، وہ مجاہد ہوں یا طالب علم ہوں یا کسی بھی صورت میں وہ سفر میں ہوں، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ادا کیا ہے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ حق ادا کرنا، ان کو دینا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر اور ان کا حق سمجھ کر دے کر احسان نہیں جتلانا، وہ دیا ہوا بھی ضائع ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا حق دو، غریب کا حق ہے امیر کے مال میں، امیر غریب کو دے کر اس پر احسان نہیں کرتا، اگرچہ غریب کو احسان ماننا چاہیے کہ اس نے مجھے دیا ہے، لیکن اس کو اس نظریے سے دینا چاہیے کہ اس کا حق میرے پاس تھا، میں نے ادا کر دیا۔ پہلے رشتہ داروں کے بارے میں آیا، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى، القربہ میں والدین اولاد یہ سب سے قریبی ہیں۔ والدین اگر ضرورت مند ہیں ان کی خدمت اولاد پر واجب ہے، اولاد کو والدین نے پال کر بڑا کیا ہے، خدمت کی ہے، اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ اولاد بوڑھے والدین کے بھی مال کو دیکھتی ہے، بعض دفعہ مال ہوتا ہے بوڑھوں کے پاس بھی، وہ ایسے انتظار میں ہوتے ہیں کب مریں گے تو یہ مال ہمارے ہاتھ میں ہوگا، تو بعض دفعہ کئی مار بھی دیتے ہیں خود بھی، ایسے بھی واقعات آئے ہوئے ہیں۔ بھائی آج نہیں تو کل دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مال تو پھر بھی تمہیں ملے گا۔ اور والدین اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھنا چاہتے، پریشان نہیں دیکھنا چاہتے، ان کو جب بھی پتہ چلے کہ میری اولاد کو کوئی مشکل ہے تو فوراً اپنا مال دے دیں، اس کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا نرم دل بنایا ہوتا ہے والدین کو۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے والدین کا حق واجب ہے، اپنی اولاد کا حق واجب ہے، اپنی بیوی کا حق واجب ہے، ان واجب حقوق کو ادا کرو۔ اس کے ساتھ جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کا بھی درجہ بدرجہ حق ہے، بہن بھائیوں کا بھی حق ہو جاتا ہے اگر وہ غریب ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو، ورنہ اگر نہیں دیں گے وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشان ہے تو اس کے منہ سے دعا تھوڑی نکلنی ہے، وہ تو پھر حسد ہی کرے گا اور بد دعا ہی کرے گا کہ بھائی تو میرا تھا، اس کے پاس اتنا مال ہے، خروا ہے، ہمیں سلام بھی نہیں کرتا، ہم سے بولتا ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور اگر آپ نے اس کو دیا وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا، آپ کے کام مفت کر دے گا، آپ کی عزت کرے گا، محبت بڑھے گی اور ایمان میں ترقی ہو۔ اس طرح مسکین لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حق رکھا ہے، ایک مال میں حق ہوتا ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن پاک میں آتا ہے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے ان کا حق ادا نہیں کرتے، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے،
مختلف بہانے بنا کے مال کو جمع کر کے، جس طرح ایک مشہور لفظ ہے خزانے پہ سانپ بنے ہوئے ہیں، تو قیامت کے دن یہی مال دوزخ کی آگ میں جمع کر کے، گرم کر کے، ان کے ماتھے کو، ان کے پہلو کو، ان کی پشت کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کو اللہ تعالیٰ سانپ بنا دیں گے، اور وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اور اس کے دو منہ بھی ہوں گے، ادھر منہ کرے گا تو ادھر سے سانپ کاٹے گا، ادھر منہ کرے گا تو ادھر سے سانپ کاٹے گا۔ وہ کہے گا کیا بلا میرے گلے میں پڑ گئی ہے؟ وہ سانپ جواب دے گا میں بلا نہیں ہوں، میں تیرا وہ سونا چاندی ہوں جس کو تو جمع کر کر کے رکھتا تھا۔ تو پیار کرتا تھا تو میں بھی پیار کر رہا ہوں، اب ذرا میرے پیار کا انداز اور ہے، تیرے پیار کا انداز اور تھا۔ تو جمع کر کر کے رکھتے تھے تجوریوں میں، بینکوں میں، فلاں جگہ، اور میں تو جناب تجھے بوسے دے رہا ہوں۔ لیکن بہرحال، اور جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس پر زکوٰۃ واجب تھی، فرمایا میدان چٹیل میں اس کو لٹا دیا جائے گا۔ وہ تمام جانور جس کی زکوٰۃ اس پر فرض تھی ان کو قطار میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس کو ان کو حکم ہوگا اس بندے کو جس نے زکوٰۃ تمہاری ادا نہیں کی تھی اس کے اوپر چڑھ کے آگے گزر جاؤ۔ وہ رونتے ہوئے جائیں گے، جب سارے پورے ہو جائیں گے پھر پہلے کو حکم ہوا دوبارہ ہو، یہ سلسلہ اس کے ساتھ جاری رہے گا۔ زکوٰۃ بہت ضروری ہے، اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ بظاہر تو کم ہو رہا ہے لیکن باقی ماندہ مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، مال بڑھتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو زکوٰۃ میں مال دیتے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو، یہ لوگ کامیاب ہیں، اور یہ لوگ مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اولئک هم المضعفون، یہ لوگ مال کو بڑھانے والے ہیں۔ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، تجربہ کر کے دیکھیں، جن کے پاس مال ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ دیکھیں کہ مال میرے میں کتنی زیادتی ہو رہی ہے، اور جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ بھی حساب کرے کہ میرے مال میں کتنی زیادتی ہوئی۔ آسمان سے یوں گرا نہیں جاتا، مال میں برکت بڑھ جاتی ہے، تھوڑے مال سے زیادہ بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ ادا کرو اور سود سے پرہیز کرو۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کا مال بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مال ہمارے نزدیک نہیں بڑھتا، یہ دوسرے مال کو بھی تباہ کر کے چھوڑے گا۔ سود جیسی لعنت کے اندر ہم مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے کوئی محبت نہیں رہی، کوئی پیار نہیں رہا، ہر وقت لڑائیاں ہیں، بس دن رات سوچا جا رہا ہے کہ غیر ملکوں سے قرضے لے لے کر ان کی شرطیں مان کر اپنی عوام کو کنگال کریں اور اپنی تجوریاں بھریں اور حکومت کریں۔ جو حکومت آتی ہے اسی مصیبت میں لگی ہوئی ہے، بس قرض مانگنا ہے، فلاں سے قرض مانگنا ہے، فلاں سے قرض لینا ہے، وہ کہتے ہیں یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے۔ جناب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال تمہارا سود سے بڑھتا نہیں، کم ہوتا ہے، صرف کم نہیں ہوتا، مٹ جاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ اپنا ربا کو مٹا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، مٹتا ہے مال۔
اس کو آج نہیں نظر آ رہا تو کل بہت سے امیر لوگوں کو دیکھا جن کے بچے یا وہ خود آخری عمر کے اندر دوسروں سے مانگ رہے تھے، ہاتھ پھیلانے والے ہیں۔ یہ ہماری حکومتیں زندگی میں ہاتھ پھیلاتی ہیں، بڑے بڑے حکومتوں میں آ کر ہاتھ پھیلاتی ہیں، ایک ایک کی بنتی کرتے ہیں، ساری وہ شرطیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی چائی کر دو، اتنے جناب تیل میں بڑھا دو اور بجلی بڑھا دو، فلاں کر دو، ٹھیک ہے جی، لیکن تم دو ادھر سے لے کے اور پھر دوسرے کو دے دیا، پھر آپ ویسے سود نیری بیماری ہے، جب تک ہمارے ملک سے نہیں جائے گی کبھی بھی یہ ملک نہیں پلٹ سکتا۔ کبھی بھی کوئی حکومت آ جائے، جو حکومت آ جاتی ہے وہ دوسرے قسم کے نعرے لگاتی ہے کہ ہم کیا کریں، پہلے تباہ کر گئے، اور جو نیچے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم ٹھیک کر دیں۔ اب اتنے آگے بڑھ گئے کہ ادارے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے تلے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں حکومت ختم کر دیں، وہ کہتے ہیں عدالت ختم کر دیں۔ یہ سود کی لعنت ہے، سود کی لعنت۔ ہم رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے، پرواہ ہی نہیں۔ مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں، عشاء کی نماز میں کوئی صفی ہو جاتی ہیں، تراویح کے بعد فارغ، تراویح میں چند ایک لوگ رہ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ۔ یہ بہانے کہاں تک چلیں گے؟ گھر میں پڑھ لیتی ہیں، مسجد میں نہیں آ سکتے، کیوں بھائی؟ ابھی تو بڑا شہزادہ بنا ہوا ہے نا، تیری شہزادگی نکل جائے گی، تو بن لے شہزادہ۔ میں مسجد میں کیسے جا سکتا ہوں؟ نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتا، یا 8 رکعت پڑھ کے ہو گیا۔ یاد رکھ، کان کھول کے سن، یہ رمضان بھی کہے گا، یہ قرآن بھی کہے گا یہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا، یا اس کو آگے بھیجنا بھیج۔ بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بست پرستی بازا۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جو کچھ کر بیٹھے ہو تم، بت پرستی کر چکے ہو، آگ پرستی کر چکے ہو، جو کچھ بھی کر چکے ہو، ابھی آؤ میرے دروازے پر آ جاؤ، میں تمہیں بخش دوں گا، تانا بھی نہیں دوں گا، یہ بھی نہیں کہوں گا کس منہ سے آیا ہے آج تک تو نافرمان رہا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی گناہگار توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسافر کی طرح خوش ہوتے ہیں جس کی اونٹنی گم جائے سفر کے اندر، اور اس کا کھانے پینے کا سامان اس کے اوپر لگا ہوا ہو، اور لک و دک جنگل ہو، آبادیاں دور ہوں، اور وہاں خون خار جانور رہتے ہوں، تو اس کا اونٹ گم گیا تو موت کی تیاری اس نے کر لی، اب مر جاؤں گا میں، کل اکیلا جا ہی نہیں سکتا یہاں سے، میرے درندے کھا جائے گی اور بھوکا ہی مر جاؤں گا۔ لیٹا ہوا غشی میں تھا یوں ہی، پھر آنکھ کھلی دیکھا تو اونٹنی بما سامان کے کھڑی ہے۔ کتنا خوش ہوگا وہ بندہ، فرمایا وہ اتنا خوش ہو کر اس کے لفظ بھی الٹ ہو گئے، کہنا چاہتا تھا یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، اس کے منہ سے نکل گیا میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ اس پر کفر نہیں کہا، فتویٰ نہیں لگا، اس کی زبان میں سبقت ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے۔ اس واسطے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو، حقوق والوں کے حق دو، اور سود سے توبہ کرو۔ ہم بھی کسی کو پینشن کے پیسے مل جاتے ہیں، چلو جی اس کو رکھو اس میں بینک میں، اور سود لے کر کھاتے رہو، پیسے بچاؤ، جو حلال مال ہے بعد میں کھائیں گے، حرام ہم کھاتے رہیں۔ واہ بھائی واہ، او بھائی تو یہ حلال تو کھا لے، پھر تیری زندگی تو اللہ تعالیٰ اور بھی دے دے گی، تو اس کو بچانے کے لگا ہوا ہے، اس کو بچا بچا کے نہ رکھ، اس کا ایک ایک تکے کا حساب دینا ہے آپ نے۔
यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात। सुन लो, अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और सदकात को बढ़ाते हैं। सदके से दिल पाक होता है और सदका तो अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है। और सदका तो तुत्फी गज़ब रब, अल्लाह ताला के गज़ब को अल्लाह ताला नाराजगी में है, लेकिन किसी ने सदका कर दिया तो अल्लाह ताला राजी हो जाते हैं, अल्लाह ताला राजी हो जाते हैं। सदका ज़कात तो ऊपर की चीज है ना, तो है ही फर्ज, वो तो अदा ही करनी है। ये सदके से मुराद नफली सदका मुराद है, वो भी इतना दर्जा रखता है, इतना अच्छा दर्जा रखता है। और ज़कात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो और कोई सूद का लेन देन तुम्हारा बाकी है तो छोड़ दो, अभी छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुमने ना छोड़ा तो फिर तुम्हारी और अल्लाह के रसूल की जंग होगी। कोई है जो अल्लाह के साथ जंग करे? कर सकते हो? कोई हाँ ना तो करो यार, ये सुख के बैठ के खैर है, मैं बैठे भी उस तरह पहाड़ से या किसी जमीन से बात कर रहा हो ना, सर यूं करते हैं ना यूं करते हैं, बात में नहीं समझ आती। और समझ आती है कि नहीं आती, तो फिर आप कोई बात भी तो करो जरा, कोई दरमियान में क्या होता है, पता तो चले इनके ज़हन खोपड़ियों के अंदर कुछ ना कुछ जा रहा है। फाज़नु, कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, फाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह, सूद खाने वाले अल्लाह के साथ जंग करते हैं। जब सूद लो और फिर कहो कि हमारा मुल्क खुशहाल हो जाए, ये तो ख्यालस तो महालस, ये कभी ऐसा नहीं होगा। ना पूरा मुल्क खुशहाल हो सकता है, ना कोई घर सूद खाने वाला खुशहाल हो सकता है। सूद हराम हराम हराम, सूद खाना गंद खाना बराबर है। गंद खाना में गंद है तो, लेकिन हराम कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सूद जो है वो अल्लाह माफी करे, गंद से गंदा है। सूद हराम, सूद हराम, छोड़ दो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी सूद खाता है वो उसका इतना गुनाह है गोया कि सभी माँ के साथ जिना करता है। आओ, ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, इधर लिखा हुआ है, उससे कड़ा है कतबा, जैसे माँ के साथ जिना करने से भी बदतर है। और दूसरी हदीस में जो आदमी एक दिरहम सूद का खाए तो वो 36, दूसरी बात में 30 या 36 बार जिना करने से भी बुरा है। आपको पता है जिना कितना बुरा है, सारी दुनिया जानती है जिना कितना बुरा है, और सूद खा के खुश होते हैं हम, और जिना से बड़ा गंदा काम करते हैं हम। छोड़ो सूद, फिर कैसे छोड़े? चल नहीं छोड़ते तो छुड़वाएंगे आप। छोड़ जाना है, दुनिया छोड़ नहीं जाओगे, घर नहीं छोड़ जाओगे, बच्चों को नहीं छोड़ जाओगे, सारी दुनिया छोड़ जाओगे तो वो सूद नहीं छूटता, तो फिर पता लग जाएगा। छोड़, जो इरादा करेगा अभी से छोड़ देगा, आज के बाद मैंने सूद नहीं खाना, ये मेरा सूद कारोबार है, बस खत्म, बंद कर दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अपना असली माल ले लो और सूद छोड़ दो, बस इतना करो। ये नहीं क्या कहते जो सूद में दिया था अब असल माल भी ना लो, असल माल ले लो और सूद छोड़ दो। सूद हराम है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सदका खैरात ज़कात अदा करो, अपने कुर्बो जवार के गरीबों को देखो और मदारिस को देखो। मदारिस जिसको हकीर समझते हैं, जब तक ये मदारिस हैं तो दुनिया है, मदारिस खत्म तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। कौन बताएगा? हर आदमी छोटा बड़ा उठता है, मदारिस के खिलाफ बातें करता है, करते रहो।
یہ مدارس انشاءاللہ چلتے رہیں گے. آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو کم از کم قیامت کے دن اتنا کہہ سکیں گے یا اللہ جہاں آپ کا دین پڑھایا جاتا تھا میں نے اس پر خرچ کی، میں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے ٹھیک ہے تو نے خرچ کیا تھا، چلو ان کو ہی بخشا، تو ہی مت. مدارس کو حقیر نہ سمجھنا. تمہاری 100 باتیں سن کر بھی مدارس چل رہے ہیں. امام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، خطیب کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، مدرسین کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. کرتے رہو ہر آدمی. دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ دو آتے ہیں نا، دو باتیں، ایک وہ کرلی جس کو کہتے ہیں اور دوسری چڑیا. چڑیا چونچ میں پانی لا کر بجھانے کی کوشش کر رہی ہے اور کرلی اس کو پھوکے دے کر تیز کر رہی ہے. نہ اس کے پھوکے سے ہوا تیز ہوتی ہے نہ اس قطرے سے آگ بجھتی ہے، لیکن اپنی اپنی محبت کا دشمنی کا جو ہے وہ انداز اپنا رہے ہیں. اس واسطے کسی نیکی میں پیچھے نہیں رہنا، حسد نہیں کرنا، جتنا ہو سکے کرو. مساجد کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی یہ ویسے تو کہیں پنکھا نہیں چلا جی، یہ اے سی نہیں چلا جی، فلاں ظالمو. جس وقت بل آتا ہے اس وقت کہو تو چپ کر کے چلے جاتے ہیں. اللہ کے بندے ادا بھی کرتے ہیں، ایسے تو نہیں سارے ایک جیسے، لیکن ان کو بھی ہم جانتے ہیں جو ایک ٹکا بھی نہیں ڈالتے، نہیں جب دیتے پیسہ بھی نہیں ڈالتے، اور جو وہ ہیں پورا بل چپ کر کے لے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ادا کر لوں. ویسے بھی تو تب تو ہوتا ہے کام. ایک کام کبھی نہیں رکیں گے. اپنے آپ کو کچھ ملا لو ان کے ساتھ، مساجد اور مدارس کے ساتھ، غریبوں کی خدمت کر لو، اپنے مال بھی بڑھاؤ، عزت بھی بڑھاؤ، اللہ کے یہاں شان بھی بڑھاؤ، جنت پاؤ. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.